واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ۔ اپنی عادت بنائیں، کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش فرمایا کریں کہ درود پاک بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم آپ کے نعروں کے قریب پہنچے حضرت جی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بڑا فرق ہے حضرت دونوں میں۔ اصل میں کچھ حالات اس طرح کے کہ ہم کو بات بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی جماعت اس بات کو اپنی طرف ہی نہ کھینچ لے جی اور جی سانوں گل آئی ہے نا، نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ اپنے درود میں کم از کم اتنی آواز پیدا کریں کہ وہ آپ کے نعروں کے قریب قریب پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت جی جس طرح کا حکم درود پاک کے لیے آپ کو نعروں کے لیے نہیں ملے گا حضرت جی، یہ آپ کو نعرے کے لیے نہیں ملے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن آپ کے نعرے بڑے داندار ہیں، لیکن جو درود ہے وہ نہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ محبت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اور میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے حضرت یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا، اب اس قطعا نہ سمجھا کریں کہ اس میں صرف آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا حضرت کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے حضرت، اور بیٹھتے ہیں حضرت جی جن کا کام صرف ہی ہوتا ہے حضرت آپ کو نوٹ کرنا، آپ کا درود نوٹ کرنا۔ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو آپ نے کیا کیا، یہ نوٹ کرنا حضرت، ان کا کام ہوتا ہے حضرت۔ وہ پھر آپ کی حرکات و سکنات سے اندازے لگاتے ہیں کہ ان کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے اندر کی حضرت۔ اب دیکھیں نا جی، جب وہ زور میں تھے، جب ہم زور میں تھے، حکومت ہماری تھی، بادشاہت ہماری تھی، اللہ کے بندوں وہ تو تب بھی باز نہیں آئے تھے۔ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم طاہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جب ہم زور میں تھے، جب حکومت ہماری تھی حضرت، تو اب تو حضرت جی زور میں بھی وہ ہیں، حکومت بھی ان کی ہے، ہم تو مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں حضرت۔ ہمارے روڈ تک گروی رکھے جا چکے ہیں، ہمارے ایئرپورٹ تک گروی رکھے جا چکے ہیں، تو آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے ہیں؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہم اتنا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، ہم اتنا ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا کام بتاتا ہوں حضرت۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں حضرت، آپ نے اکثر و پیشتر سن رکھا ہے کہ محبوب فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور حضرت اس پہ بات ختم ہے، آپ ٹانگیں اوپر کر لیں، سر نیچے کر لیں، جو حضور نے کہہ دیا بس کہہ دیا حضرت، اس کے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت۔ آپ کہہ رہے ہیں میں اس طرح کر لوں گا تو اس طرح ہو جائے، نہیں، جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بات ختم ہو گئی حضرت۔ اب آپ نے فرما دیا جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں کتا ہوگا، وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ادھر ہی آپس میں نا سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہو سکے، ان کے گھروں میں سکون نہ رہے، ان کے گھروں میں لڑائیاں پڑ جائیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے حضرت، کوئی آپ کو گھر ملے گا جہاں یہ تماشا نہ لگا ہو، بھائی بھائی کو اچھا نہیں سمجھتا، ہر گھر میں ٹیلیں بڑی مہنگی لگی ہیں، گھر میں سکون کوئی نہیں، کراکری بہت مہنگی ہے، سکون کوئی نہیں، فرنیچر بہت عالی شان ہے، سکون کوئی نہیں۔
तीनों वक्त बड़ा बेहतरीन खाना घर में पक रहा है, सुकून कोई नहीं है, क्योंकि रहमत का फरिश्ता ही नहीं आता। उन्होंने कहा अब कुछ इस तरह का काम करना है कि हर घर में रहमत, हर घर में तस्वीर जाए। उन्होंने फिर पता क्या किया, अब बाजार से हजरत जी लक्स साबुन भी खरीद के लाए ना अपना मुंह धोने के लिए, तो लक्स साबुन के रैपर पे भी लड़की की तस्वीर है। अब अपना सर धोने के लिए कुछ शैम्पू बाजार से खरीद के लाए ना, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे के लिए नीडो दूध खरीद के लाएं, उस पर भी तस्वीर है। यहां तक कि आप बाजार से टूथपेस्ट खरीद के लाएं, उस पर भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे के लिए पैम्पर लेके आए ना, पैम्पर के पैकेट पे भी तस्वीर है हजरत जी। तस्वीर फिर हर घर में आई कि ना आई? हम इतने सोए हुए हैं हजरत जी, हम में से कभी कोई नहीं बोला ओ भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक है? ओ भाई मैंने टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करने, इस पे तस्वीर का क्या तुक है? भाई मैंने शैम्पू से अपना सर धोना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक है? मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक है? वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। हर घर में तस्वीर है। भावे मुफ्ती साहब ने, भावे पीर साहब ने, भावे शेखुल हदीस साहब ने, ते भावे मिसबाई साहब ने, तस्वीर सारे दे घर च है। ये एक मैंने काम बताया, दिल करता है सारे बताएं, लेकिन बताएं किसको? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार ही कोई नहीं है। ये मैंने आप एक काम बताया अभी सिर्फ उनका, हर घर में उन्होंने तस्वीर पहुंचाई है हजरत जी, और हम सोए हुए हैं। इसलिए हजरत जी कम से कम इतना किया करें कि जब दरूद पाक की बारी आए इतनी मोहब्बत से पढ़ा करें। अगर कोई बैठा हुआ है ना, तो वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे। वही जो बड़े ढिले हो गए ने, लेकिन जो उन्होंने गल आए फिर नहीं जो वेखते कख भी है। और यहाँ तो चलो नकीब साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आलिम आदमी है। मैं और ये याद रखिए, जो आप नकीब के कहने पे नारे मारते हैं उसको किसी खाते में नहीं गिनते, क्योंकि उनको पता होता है इसने इनको इमोशनल किया है हजरत जी, इसने इनको इमोशनल किया है। को बात भी तो बड़ी बड़ी सुना दी जाती है ना भाई, जेड़ा आज सुभान अल्लाह कवे उन्होंने राती नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हो जाए। अल्लाह नहीं, मैं पूछता हूं कि नबी अलैहि सलाम आपकी सुभान अल्लाह के पाबंद है या नकीब साहब की सुभान अल्लाह के पाबंद है? फिर वो इतना बड़ा दावा किस तरह कर रहा है कि जो आज सुभान अल्लाह कहे उसको नबी अलैहि सलाम की? इसका मतलब इमाम आले सुन्नत ने कभी सुभान अल्लाह नहीं कहा था। वो तो वहां बैठ के रो के अर्ज कर रहे हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। वो उसको किसी खाते में नहीं जानते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जब नाम आया तो उन्होंने क्या किया। क्योंकि हजरत जी आपका और मेरा मिजाज बन गया है कि जितनी देर ये आपका और मेरा मिजाज बन गया, जितनी देर ए नहीं होना तुसी तो मैं हिलना ही कोई नहीं हजरत जी। ये आपका और मेरा मिजाज बन चुका है हजरत जी। लेकिन ईमान का मिजाज ये नहीं है। ईमान कहता है मेरा मिजाज ये है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो हजरत। हाँ, ये आपका मिजाज है, ये मेरा मिजाज बन चुका है हजरत जी। हाँ, लेकिन ईमान कहता है बस उनका नाम आए झूम उठो हजरत। ईमान कहता है मेरा मिजाज ये है हजरत, हमारा मिजाज ये बन चुका है हजरत कि जितनी देर नहीं होगा हम नहीं हिलते कोई भी हजरत। हजरत सैयदना ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को मदीना पाक की गलियों का गश्त फरमा रहे थे हजरत। आपने ना एक घर में दिया जलता देखा, क्योंकि तब ऐसा कुछ था ही नहीं, लोग जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे। रात का बड़ा वक्त हो चुका है, घर में दिया जल रहा है। आप देखने गए कि इतनी रात को दिया क्यों जल रहा है। ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं जब अमीरुल मोमिनीन करीब पहुंचे ना, तो वहां जाके क्या सुनते देखते हैं कि कम्मा जी चरखा चला रही हैं, वो साथ नबी अलैहि सलाम पे नात पढ़ रही हैं। हाँ जी, बड़ा कुछ खो गया है हमारा। मैं क्या करता हूं, हम एक लुटा काफिला बैठे हैं और हम वो लुटा काफिला है, हमें इस बात का दुख ही नहीं है कि हमारा बहुत कुछ लुट चुका है हजरत। सोच गया, शौक गया, तन्हाइयां गई, आंसू गए, कुर्ब गया, वसल गया, मोहब्बत गई, इश्क गया, लुट गया हजरत जी। और हमें दुख ही नहीं है कि हमारा लुट चुका है हजरत जी। नहीं, आपका क्या ख्याल है, जिसके पास 2 लाख नहीं है वो नात नहीं फिर पढ़ सकता कोई भी? जिसके पास 1.5 लाख नहीं है फिर वो महफिल नात नहीं कर सकता?
جس کا آپ کا مطلب ہے جس کے پاس 1 لاکھ نہیں ہے وہ نہیں نعت کر؟ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ وضو کرو، بیٹھ جاؤ، جن کی نعت ہے ان کو سناؤ، اور یہ آواز کی ٹینشن نہ لینا، یہ آواز والا مسئلہ ادھر چلتا ہے، اگر ادھر بھی آوازیں دیکھی جاتی تو پھر حضرت بلال کدھر جاتے ہیں؟ اتنے نہیں آواز شواز والی کہانی کوئی بھی ہے، ادھر صرف دل دیکھا جائے گا، ادھر صرف دل دیکھا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی علماء سے محبت کریں، کوئی اچھا سا کلام یاد کر لیں، اور روز رات کو نہ تے جے سرگی ہوئے تو پھر تو مزہ ہی وکھرا ہے، جے سرگی ہوئے 3 ہون 3.5 ہون 4 ہون 4.5 ہون 5 ہون 5.25 بھی ہون حضرت، پھر تو مزہ ہی کچھ اور ہے نا جی۔ قصیدہ بردہ شریف یاد کر لیں حضرت، قصیدہ بردہ شریف یاد کر لیں حضرت، سرگی حضرت جی وضو کر کے نا آنکھیں بند کر لیا کریں اور نبی علیہ السلام کو سنایا کریں، آپ سنتے ہیں حضرت جی۔ یہ آپ نے گوجرانوالہ سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن اتنی بات میری یاد رکھنا، مدینہ پاک سے گوجرانوالہ کوئی نہیں دور ہے، یہ آپ نے دور کر دیا گوجرانوالہ سے مدینہ پاک، لیکن حضرت جی مدینہ پاک سے گوجرانوالہ کوئی نہیں دور ہے، وہ سنتے ہیں حضرت، سنانے والے کوئی نہیں ہے، ستے دن حضرت اٹھیا کرو اور سنا، وہ سنتے ہیں حضرت جی، وہ سنتے ہیں۔ یہ مدینۃ الرسول لکھی جی منظور احمد شاہ صاحب نے۔ میں نے حضرت جی ایک بار حضرت کی زیارت کی، تب بھی حضرت کی زیارت کے ارادے سے میں نہیں گیا تھا، ہم تو مناظرہ دیکھنے گئے تھے، میں جب نظامیہ میں تھا نا لاہور، بالکل ابتدائی دور، مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت کا مناظرہ ہو رہا ہے کوئی، اور مسئلہ حاضر و ناظر پہ مناظرہ ہے، ہم بڑی صبح مدرسے سے اجازت دے کے نا ہم نکل گئے، بہت بڑا سٹیج لگا وہاں کھیتوں میں ہوا حضرت، مجھے یاد ہے، ہم بیٹھ بھی بالکل آگے گئے جا کے، وہ سارے حضرت جی آ گئے، حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا تھا، صاحبزادگان بھی ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، مریدین میں حضرت جی لا تعداد علماء شامل ہیں، لیکن وہ شاہ صاحب نا منظور قبلہ صاحب وہ کلے ہی آئے، کوئی صاحبزادہ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، تو کیونکہ ہم بالکل سامنے بیٹھے تھے، وہ میں نے دیکھا وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ آنکھوں میں باتیں ہوئیں، اور بات یہی ہوئی، لے بھائی اتو بابا اتو کلہ، نہ کتاباں نہ شاگرد، اتو بابا اتو کلہ، تو ہی تو ٹھا لینا پھڑ کے، لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی یہ صرف بابا نہیں ہے، انہوں دا بابا ہے، تو انہوں دا بابا نہیں ٹھایا جاتا کسی کو، ساڈا بابا ویل چیئر تے نہیں ٹھایا گیا انہوں کو، تو وکری بات ہے حضرت جی، ساسوں نے وفا نہیں کی ہے، وہ وکری بات ہے جی، ساسوں نے وفا نہیں کی، باقی ساڈا بابا تے ویل چیئر تے نہیں ٹھایا گیا انہوں کو، حضرت بابا ہو صحیح ان کا حضرت جی، وہ نہیں ڈایا، وہ تو وکری بات ہے، ساسوں نے وفا نہیں کی، باقی تو ساڈا بابا ویل چیئر تے نہیں ولیا گیا، پتہ نہیں جب 2 لتاں تے کھلوتا ہوندا تے بابے نے کی وقتا پانا سی انہاں نے حضرت، ہاں یہ جو ان کا ہوتا ہے حضرت جی، وہ اکیلے ہی کروڑوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت، وہ حضرت صاحب آ کے بیٹھ گئے، جج جائے، مناظرے کی شرائط طے ہوئی، اب حضرت نے گفتگو کی ابتدا کرنی تھی، آپ نے ابتدا کیا کی، آپ فرمانے لگے بھائی مناظرہ ہے وے کہ دلیل یاد آ گئی تے جیت گئے، نہ آئی تے ہار گئے، تو میں تو ویسے بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، اور ذرا آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح کرو یا نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو، وہ حضرت جی دکھا تو سکتے کوئی نہیں تھے، اینے جو گئے ہے کوئی نہیں سنا ہے، کیونکہ دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت جی، انہوں نے کی وکھانا دی، اور اگر دیکھتے تو ساتھ پھر حضرت اپنے مسئلہ کا جنازہ بھی اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا حضرت، وہ ایک بھاگا دوسرا بھاگا، میں موجود تھا حضرت، پھر حضرت صاحب نے اسپیکر میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرمانے لگے ہوئے چلے ہو وہ وکھا نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی جاندے ہیں نیاں دا بھلا ہو جانا سی، بہت خوبصورت شخصیتوں ہیں حضرت، اور آپ نے پھر مدینۃ الرسول لکھی حضرت، جلوہ جانہ لکھی حضرت، خوبصورت کتابیں ہیں آپ کی، مدینۃ الرسول تو آپ ضرور پڑھیں حضرت جی، جلوہ جانہ ذرا تھوڑا 6 یا 7 جلدیں اس کی، لیکن مدینۃ الرسول خوبصورت کتاب ہے حضرت، صدارتی واڑی یافتہ کتاب ہے حضرت، اور کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا حضرت، تو آپ نے پھر وہاں جو نبی علیہ السلام کے معجزات، آپ کی عطاؤں کے دریا بہتے دیکھے نا، آپ نے مختصراً کچھ واقعات بھی لکھے ہیں جن سے ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے حضرت، بڑا دل کو تسکین ملتی ہے، ایک حضرت نے اس میں بات لکھی،
میں جو آپ سے شیئر کر کے پھر 2-3 باتیں اور کر کے پھر اتنی دیر میں ہمارا وقت بھی مکمل ہو جائے گا. ہاں حضرت سنایا کرو نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ حضرت، جو ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے حضرت جی. سنتے ہیں جڑیاں پیڑاں اتنے بیٹھی ہیں نے میں انہوں نے بھی کہا سنایا کرو نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی. میرے بزرگ فرمایا کر آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر. یہ تو خرابی ہو رہی حضرت جی، محافل بہت بہت بڑی ہیں، نعت خواں بہت بہت مہنگے ہیں، لیکن دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت اور محبوب علیہ السلام میں دوری بڑھتی جا رہی ہے حضرت. جو امت کا نبی علیہ السلام سے ایک روحانی رشتہ تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن حضرت. محافل بہت بہت بڑی، نعت خواں بڑے بڑے مہنگے حضرت، نقیب خطیب حضرت بڑی بڑی طویل گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہے دیکھ رہے ہیں دن بہ دن امت کا روحانی رشتہ نبی علیہ السلام سے کمزور پڑتا جا رہا ہے. دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. سنایا کرو نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ. اور یہ عقیدہ جو امام اہل سنت نے، کوئی شیطان آپ کے دل میں کوئی بات نہ ڈالے، آپ نے بات ختم کر دی. آپ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہاں جی، کوئی آپ کے دل میں کوئی وہم نہ آئے. محبوب ہیں آپ اللہ کے حضرت. ہاں، بتوں میں اور محبوب میں فرق ہوتا ہے، غیر میں اور محبوب میں فرق ہوتا ہے. کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے. فرمایا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. وہ جس سالک کی، جس مرید کی آپ تربیت فرما رہے تھے نا، وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں. فرمایا چلیا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو گوجراں والا تو یاد کردا ہے، یاد ہی نہیں کرتا. ہم نے چور راستے نکال لیے، کوئی سود لینے چل نکلا، کسی نے ملاوٹ کر لی، کوئی دھوکے کے راستے پہ چل پڑا. اور نہ یار، منگو نبی علیہ السلام کو، دسیا کرو. ہم آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت بڑی گاڑی دے دی ہے، لیکن ادھر ہم نے بھی بڑا کچھ دیکھا ہے. اور پھر ہم بھی آئے، ہم نے سائیکلیں بھی دیکھی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی دیکھی ہیں. مجھے یاد ہے جو ابتدا تھی نا حضرت جی، ہر دوسرے دن من بخار ہی چڑھے ہیں، موٹر سائیکل ہونی ہے. مجھے یاد ہے میں نے سب سے پہلا حضرت جو سفر کیا نا یہ موٹر سائیکل پہ، میں شکر گڑھ گیا حضرت ایک گاؤں موٹر سائیکل پہ. وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا نا، جب ہم واپس آئے تو بارش شروع ہو گئی. یہی دن چل رہے تھے حضرت. میں تو یاد کر رہا تھا ان کی کرم نوازیوں کو، کدی موٹر سائیکل سی آج کتنا کرم ہو گیا. وہ جو میرے پیچھے بندہ بیٹھا تھا نا جو مجھے لے کے گیا شکر گڑھ راستہ دکھایا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی بڑے ہی سادے ہو. میں کیوں کی ہوا؟ وہ اللہ دے بندے جنہوں نے بلایا انہوں نے کہنا ہی گڈی بھیجو. ہاں میں چلیا، پھر انہوں کو بھی منگنی، پھر انہوں کو بھی منگنی سی. وہ جنہوں دی نوکری کرنے انہوں نے تو پتا ہے نا کہ موٹر سائیکل تو نکلیا جی تو مرضی ہوئے گی آپ دے چڑھن گے. ان سے نہ مانگنا پتر، ان سے نہ مانگنا. اور حضرت جی الزام مجھ پہ کو جتنے مرضی لگائے، جتنے کو الزام ثابت کرے گا جوتیاں آپ کی ہوں گی، سارا میرا ہوگا حضرت. الزام منگے بھی نہیں حضرت پھر کدی کسی کو. دوسری بار آیا ہوں آپ کے پاس حضرت، منگے بھی نہیں کدی حضرت جی. اور اللہ کا شکر ہے حضرت جو مانگ رہے ہیں نا ان کے پاس بھی یہ والی گاڑی نہیں جو مجھے بغیر مانگے انہوں نے دی ہوئی ہے حضرت. ان سے مانگنا پتا، کیونکہ کسی بابے نے مجھے ایک راز کی بات بتائی تھی. انہوں نے کہا سلیمانی امتحان شروع ہونے لگے، لوکاں دیاں جیباں تے انہاں دا دربار، ہن ویکھ لیں کی کرنا ہی. بہنی میری گل یاد رکھی، ایناں دا دتا مک جاندا جڑا او دیندے نے او نہیں مکدا کوئی ہے. کوشش کرنا حضرت ان سے مانگنا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا سائے محمد. ہاں جی، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. یہ
آپ کا یہ گوجرانوالا روڈ ہے حضرت جی، میں مرید کے تک جا چکا تھا حضرت جی، میرے پاس تب مہران تھی حضرت جی، اللہ نے جو پہلی گاڑی مجھے عطا کی مہران حضرت دی مجھے، میں نے حضرت جی جیسے مرید کے سے باہر نکلا نا، آگے میں نے دیکھا کہ بابا جی روڈ پہ کھڑے ہیں، روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا رش کی وجہ سے، میں نے دل میں خیال کیا لے ابھی مولوی سلیمان انہیں کی اللہ پاک نے تیرے لیے لکھی ہے، میں نے حضرت جی جا کے سائڈ پہ مہران کھڑی کی، لاک کیا، آگے نا میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور السلام علیکم، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا حضرت، کیوں پڑھے، انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا، میں نہیں سڑک پار کرا ہوں، چپ کر کے سر نیچے کر دیا، میں لے کے نا، کیونکہ پہلے ٹریفک اس طرف سے جا رہی تھی، پار کر گیا، جب دوسرے روڈ پہ آیا جو ٹریفک لاہور سے آ رہی تھی، شادرے سے آ رہی تھی، کالا شاہ کاکو سے آ رہی تھی، میں اس سائڈ پہ ہو گیا، چلتے چلتے نا جب میں اس سائڈ پہ آیا تو دیکھا بابے جی ہونا نا خسا پاٹا دا ہے، اور بابے ہو رہی چیچی انگلی خسے جو باہر آئی ہے، اور بابا جی کے کپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ بابے ہوری واہ ماڑے نے، میں نے ادھر جاتے نا جیب سے یہاں 500 یہاں 1000 کا نوٹ نکال کے نا بابا جی کے ہاتھ میں دے کے نا بھاگنا چاہا، لیکن بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بڑی مضبوط گرفت ان کی، اور مجھے اشارہ کر کے کہنے کہ کھلو، بولے پھر کچھ نہیں، میں کھڑا ہو گیا، حضرت جس ہاتھ میں پیسے تھے نا ایسے کر کے نا دوسرا ہاتھ رکھ کے انہوں نے اس طرح کیا اور پیسے مٹی بن کے اڑ گئے، تو مجھے آگے سے کہتے کیا ہیں مولوی اسی تے اے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہین کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر، ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، دو ہیں ادھر، دو جی، ایک وہ جو مدینہ پاک جاتا ہے اور دوسرا وہی راستہ ہے جس پہ ہم چل نکلے ہیں، نہیں حضرت کوشش کرنا اسی پہ رہنا جو مدینہ پاک جا رہا ہے حضرت، جو بھی ہو نبی علیہ السلام کو سنانا، جو بھی ہو حضرت سنانا، آپ کو گڈی لین تے دل کر پہ کسی کی کیوں منگنی اتھے عرضی پائی ہو، کار نہیں ہے اتھے عرضی پاؤ، دیتے ہیں جی، یہ ہم میں نا سنو جی، شاہ صاحب نے لکھا مدینہ الرسول میں، فرماتے ہیں خواجہ اسماعیل صاحب لکھا ہوا ہے آپ نے کتاب میں جن کے حوالے سے آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بات سنائی کہ حج تھا، حج کر لیا حضرت، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے نا وہاں ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، اب حضرت نے پتہ نام کیوں نہیں لکھا کہ وہ تھے کون حضرت، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو بلی اندر آ گئی کمرے میں نا، ہم دنیا دار نہیں یہ باتیں سمجھ سکتے لیکن پھر عاشق تو عاشق ہوتے ہیں جی، وہ مولانا روم نے مسنی میں لکھا ہے نا کہ وہ مجنوں کسی کتے سے پیار کر رہا تھا، وہ کسی نے کہا ہے مجنوں ایک ہی کرنا ہے، عاشق تو ہی ہے لیلا دا انہیں کی کر لینا ہے، ان کتے بھی چومنے شروع کر چھڑیں گے، انہوں نے کہا تجھے تو یہ کتا نظر آ رہا ہے لیکن مجھے اس میں سے لیلا کی گلی کی خوشبو آ رہی ہے، عاشقی ہے نا جی، وکھرے رنگ ہوتے ہیں حضرت اس کے، وہ کہتے ہیں ہم تو کھل اٹھے کہ جی شہر محبوب کی بلی ہے جی، مدینہ میں پیدا ہوئی ہے، مدینہ میں اس نے مرنا ہے، یہ شہر محبوب کی بلی ہے، کہتے ہم نے بڑی محبت اور عقیدت کی، اس وقت جو پاس تھا نا روٹی کھا رہے تھے ایک نوالا توڑا اس کو پیش کر دیا، کہتے اس نے کھا لیا، کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی، ساتویں دن پھر آئی، کہتے محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا انہوں نے جاتے فیصلہ کر لیا کہ جاتے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، سعودی حکومت سے اجازت لی، اس کے لیے ایک بڑا عالی شان سا پنجرہ بنوایا، جس دن صبح روانگی تھی نا مدینہ پاک سے ڈائریکٹ پاکستان کے لیے فلائٹ، جب رات کو اپنے کمرے میں سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، اور دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں کھڑے ہیں، اور محبوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہاں وہ تو بلی کو بھی ہماری کہتے ہیں، وہ تو بلی کو بھی ہماری کہتے ہیں، اور تم تو تھے ہی ہمارے، تم تو تھے ہی ہمارے، تم تو تھے ہی ہمارے،
کس راستے پہ چل نکلے ہیں؟ کون سا راستہ اختیار کر لیا تم نے؟ تم تو تھے ہی ہمارے ادھر۔ اس میں پھر آگے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ سیاسی شخصیت آگے سے عرض کرتی ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جی تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جو ہے۔ وہ سنتے ہیں حضرت، ہم نے سنانا چھوڑ دیا۔ حضرت جی کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا پھر عرض کرو، کوئی چیز چاہیے پھر عرض کرو، اسی مسئلے میں پھنس گئے ہو پھر عرض کرو۔ یہ جی اسپیشلی جتنی یوتھ ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بلکہ نوجوان کیا ساڑھی عمر والے سارے اس مسئلے میں پھنسے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی، اور اس وقت وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے حضرت جی، کیونکہ پری پلان ہوا، ان کے دوپٹے اتروا دیے گئے، ان کی چادریں غائب ہو گئیں، ہاں جی ان کی اوڑھنیاں غائب ہو گئیں، اور بڑے عجیب انداز سے یہ باہر نکل آئی ہیں حضرت، اور ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہی ہیں حضرت۔ محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور اس دور کی بری ترین عورتیں ہیں، پتہ ہے ان کو حضرت، لیکن کیا کریں حضرت، ہم تو چلے جاتے ہیں نا کام پہ، وہ جو ہمارے گھر میں ہے نا وہ فتنہ کیبل یہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، اس پہ حضرت جی ان کو گھر داری سکھانے کے لیے وہ عورتیں بیٹھی ہیں جن کو خود 8 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ ان کو گھر بسانے کے طریقے بتاتی ہیں، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ان سے سیکھتی ہیں حضرت، جن کو خود 8 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ ظلم دیکھو حضرت امت پہ، جو سارا سال حضرت جی جسم کی نمائش کریں گی، رقاصائیں ہیں جو ناچیں گی، ٹھمکے لگائیں گی، اور رمضان بس آنے والا ہے جی، میرا یہ شروع ہونے لگا ہے رجب شریف، بس پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان المبارک آ جائے گا، وہ جنہوں نے 11 ماہ کوئی کتے کھانی ایسی جو انہوں نے نہیں کی ہو، 1 ماہ حضرت جی بیٹھ کے ہمیں ٹیلی ویژن پہ دین سکھائیں گی حضرت، وہ سحری اور افطاری کا طریقہ بتائیں گی ہمیں حضرت۔ ظلم دیکھو، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں حضرت۔ اسی طرح یہ مارننگ شو ہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں حضرت، یہ بیٹھ کے ان کی برین واشنگ کرتی ہیں، اور پھر کیا ہے اس وقت یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، ایک ہی علاج اس فتنے کا۔ اقبال کہتا ہے تو یہاں پریشان ہو گیا، میں تو وہاں بھی ہو کے آیا ہوں جہاں لباس ہی کوئی نہیں ہے، تو کہا اقبال پھر تو کیسے بچ گیا؟ تو اقبال کہتا ہے سن، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہے اللہ یا علی۔ ایک ہی علاج ہے اس فتنے کا حضرت، ایک ہی علاج ہے اس فتنے کا حضرت، بارگاہ مصطفیٰ سے پکے ہو جاؤ، رویا کرو محبوب۔ یہ بابا جی شیر محمد، بولنا تو میں نے کچھ اور موضوع تھا، لیکن وہ 10 دینے کہ تو نہیں بولنا ہو، تو وہی بولیں گا جو اسی بلوانگے میں۔ بابا جی شیر محمد شرق پور شریف حضرت لکھے، آپ کا مرید بھی نا اسی فتنے میں پھنس گیا حضرت، لیکن حضرت جی نسبت کا فیض تھا، اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، موقع نہیں بنتا تھا کوئی۔ وہ ایک دن نہ کھڑا تھا راستے میں، تو کیا دیکھتا ہے سکھ سر پہ نا، وہ جو عورت تھی نا وہ سکھ عورت، اس کا خامن سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے، وہ آگے اس کو پوچھتا ہے سردار جی کتے؟ انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا جمعے نو واپسی ہے۔ بڑا خوش ہوا، ایک بھی نہیں 3 راتیں ملی منہ کالا کرنے کو، جی ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آئیں تو کوئی نہیں ہے آج۔ وہ جب پہنچا نا رات کو گھر وہاں، تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے لگتا ہے وہ آ بھی گیا اور اس کو پتہ بھی چل گیا اس پروگرام کا، رات اوکھی سوکھی گزاری، صبح بھی اٹھ کے اس نے ادھر ادھر سے پوچھا، وہ پتہ لگا کوئی بھی نہیں آیا۔ ادھر سے بھی پیغام آیا، اور کئی سالوں کا انتظار تھا تو آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا، مجھ سے پہلے وہ آ گیا، ننگی تلوار تھی ہاتھ میں، سر پہ سڑک چھت پہ پہرا دے رہا، میں بھاگ گیا کہیں ساری نہ اتار دے۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے جمعے سے پہلے آنا۔ اگلے دن پھر گیا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے اس نے گلی ٹرن کی نا، تو دیکھتا آگے آگے سکھ بھی جا رہا ہے، دروازہ کھول کے اندر گیا، پھر بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا کل تو نہیں آیا لیکن آج تو پکا ہی آ گیا، کل تو چلو ہو سکتا ہے میرے اندر کا ڈر ہو، لیکن دروازہ کھولنا یہ تو نہیں نا، اب ڈر دروازہ تو نہیں کھول سکتا۔ وہ پھر اگلے دن پیغام آیا تو آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا میرے آگے آگے تو اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا، اب رہ گئی جمعرات کی رات، 1 نائٹ، آخری رات۔
وہ تھی جمعرات، اور ادوں ہوندی سی پیراں دے محفل. انہیں کہا محفل تے جاواں گے تو تو سدھے اتھے ہی جاواں گے. محفل پہ گیا، بڑا ذوق شوق بنا، لنگر کھا لیا، سلام ہو گیا. وہ لائن میں آ کے لگ گیا دستبوسی کرنے کو. جیسے اس نے بابا جی شیر محمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چوما نا پیرو مرشد کا، اور چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. کہتے ہیں وہ سنگیا وہ ہوں تے بعد آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی وہ سانو کنی واری سکھ بنانا ہی. 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دینے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو شیر محمد کا عالم ہے، قربان جاؤ، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی دسے تے صحیح ہونا کدی کوئی دسے تے صحیح. حضور نہیں چھٹن دیا تھا. یا رسول اللہ پھنس گیا وہ نہیں چھٹوندا پیا. نہیں تمہیں ضرورت کسی کو بتانے کی، بتاؤ ان کو. یا رسول اللہ نہیں داڑھی رکھی جان ڈئی تھی، بڑھاپا آ گیا، کور چ لتاں نہیں ہوں، نہیں حوصلہ بہندا پیا. حضور مدد فرماؤ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سناؤ حضرت جی، سنتے ہیں آپ، سناؤ نبی علیہ السلام کو اپنے درد حضرت. اب سنتے ہیں حضرت. اور بات پھر وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. لیکن وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تلاش کرو حضرت جی، ہمارا بہت کچھ کھو گیا حضرت جی. تلاش کرو. ہماری راتیں کھو گئیں، ہماری سرگیاں کھو گئیں. تلاش کرو. یہ ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، ایک رات نا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے گیا. یہ دور تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. فرماتے جب مسجد پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹھ گیا اور آپ کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. اجے تو میرا محبوب ہی نہیں ڈٹھا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہے نمد بھریاں، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی، جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی ہے. فرماتے میں بیٹھ گیا. کہتے اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی خواب میں. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں نہ جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. نماز ختم ہوئی، نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ نہ اپنے صحابہ کی جانب روح انور کی یہ جلوہ گر تھے. فرماتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. مولا مشکل کشا فرماتے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی نا آنکھ بھی کھل گئی. لیکن فرماتے کرم ایسا تھا کہ آنکھ کھلی لیکن منہ میٹھا ہی تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. فرماتے ہیں میں نے نماز کی تیاری کی، چلا گیا. کہتے جب مسجد پہنچتا ہوں نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں، لیکن انداز وہی ہے جس انداز سے خواب میں محبوب بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کہا ہو سکتا ہے، اتفاقاً ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی. اور فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے کی تھیں. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے.
کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے نبی علیہ السلام بیٹھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجوری دی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب میں نے کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا بھائی خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں, امیر المومنین ہیں, تو کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں جی. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک کھجور اور دے ہو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی یہ خواب جو محبوب نے دیتی تو میں بھی دے دینا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی. ان کو ایسی نیت نہ سوندا ہی نہیں ہے کہ محبوب ملن گے ہیں. کو وضو کر کے, کو سورہ ملک پڑھ کے, کو 2 نفل پڑھ کے, کو با وضو ہو کے, کو سوندا ہی نہیں ہے حضرت جی. ان تے موبائل ویکھدے ہی سونے ہیں حضرت جی, ان تے فیس بک ویکھدے ہی سونے ہیں, ان تے یوٹیوب ویکھدے ہی سونے ہیں. کدی کوئی ستا ہی نہیں ہے اس نیت نہ کہ محبوب ملے حضرت جی. ہیں جی حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, وہ خواب تو مجھے آئی ہے تو یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. کہتے میں نے کہا بھائی عمر یہ کیا بات ہوئی. تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو ہے اور پوچھ تو مجھ سے رہا, تو بتا یہ کیا رنگ ہے. خواب آگے طویل ہے, بڑی بات بھی طویل ہے لیکن اتنی. صوفیہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو وہ ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل, کوئی سائل, سائل بنو جی اور اٹھو نکلیے حضرت جی, درود پاک پڑھا کرو, اپنا اخلاق اچھا کریے حضرت. میں یہ ہم نے جب یو ٹرن لیا نا تو مینوں لگے یہاں میں انڈیا چ آ گیا ہوں, تو یہاں میں پاکستانی ہوں تو میں انڈیا والا ہوں. وہ کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا, بڑی اوکھی میں گاڑی پار کی تھی. ہم اتنی پیچھے کھڑے ہیں بی بی حضرت. میرا روز کا کام ہے, میں کل حضرت جی لاہور تھا, میں نے کل لاہور میں تقریباً 6 پروگرام کیے حضرت, اور حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ہم آج بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں حضرت. 2.5 گھنٹے دی 3 گھنٹے دی سونی محفل, تو بعد حضرت جی لنگر لین لگے ہی سارے بھول جانے ہیں کئی مسجد کھلوتے تھے. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یار آج بھی ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں, کچھ نہیں بدل رہا ہمارا. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس گھر کا کتنا تقدس ہے. حضرت صاحب عشاء کی امامت فرما رہے ہیں, اب رکوع میں چلے گئے ہیں, آپ اس دروازے پہ آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر میں بھاگوں گا تو حضرت کو رکوع میں پا لوں گا, یا میں تیز سے چلتا ہوں تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا. رکوع جاتا ہے تو جائے, نہ آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے نہ آپ کو تیز چلنے کی اجازت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے 2.5 گھنٹے دی محفل, ایک 14 دا شاپر قوم پل جندی کسی مسجد کھلوتے تھے. قوم پل دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار آج بھی ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. اور اچھا یہاں تو ہوتا ہے نا حضرت جی اس طرح کہ آج جی اعلان ہوا ہے مسجد میں جی آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں, اور جس نے پہلی بار چاول کھانے آ جاؤ, اور پہلی بار اترے آپ کو پھر بھی اجازت نہیں ہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے روز ہی کار چاول کھانے ہیں حضرت. لیکن آج بھی ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, کہاں سے کہاں چلے گئے, اور ہم آج بھی حضرت چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے گالیاں بھی دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے بھی دے رہے ہیں, اور اللہ کے گھر کے تقدس کو بھی پامال کر رہے ہیں. ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. یہ ماں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیونکہ بھائی سارے دا اپنا اپنا نا, کوئی دل دا ڈاکٹر ہے, کوئی دماغ دا ڈاکٹر ہے. وہ میں ایک باری نا کوئی تھوڑا جہا دماغ والے پاسے گیا ہاں, تو انہوں پیر اجمل صاحب فرمان لگے حضرت صاحب تھی دل دے تو دل دے ہی رہو, تھی نہ دماغ والے پاسے آؤ. تمہیں اللہ نے دل دا شعبہ دیتا, تھی ایتھے ہی رہ کے ورک کرو اپنا اپنا. دماغ لی سمر عباس ہے وے, دماغ لی سمر عباس, غفران سیالوی صاحب ہے نے, طاہر تبسم صاحب ہے نے, ہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دن ہے جی, دن ہے. مولا مشکل کشا کا دن بھی, امام حسن کا دن بھی, امام حسین کا دن بھی, سید کائنات کا دن بھی, غوث پاک کا دن, لیکن صرف دن ہے حضرت جی. پتہ نہیں انداز کہاں گئے ہیں ان کے. اس وقت معاشرے کو ان کے انداز کی بھی ضرورت ہے. دن مناؤ, دھوم دھام سے مناؤ دن,
لیکن اس وقت معاشرے کو ان کے انداز کی بھی ضرورت ہے حضرت. ہر مام 11ویں دلاتے ہیں جی، لیکن دکھ یہ ہے کہ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز کھو گیا کہیں. میں پڑھ رہا تھا جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا. وجہ تاکہ لوگ نہ دیکھیں، لوگ دیکھیں گے تو جمع ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں ہوگا، کسی کو کونی لگے گی، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضور غوث پاک خود کو چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں. لکھا ہے چادر بڑی قیمتی تھی اور اس وقت بازار میں ایک کپڑا چور بھی کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اگر پتا ہوتا کبھی یہ حرکت نہ کرتا. ہاں جی، اب وہ اس نیت سے غوث پاک کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اس وقت تو بازار میں ہے چادر والا، ایتھے چادر کھو کے دوڑ نہیں لانی، کیونکہ ایتھے دوڑ لاؤں گا تو پڑ کتا گا تو مار بھی بڑی پینی ہے. انتظار کرنا ہے کہ چادر والا کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں کے مزاحمت کرنے کے لیے کوئی نہ ہو. ایک دو بندہ میں کور کر جاؤں گا، میری دوڑ اتنی تیز ہے، بھاگ جاؤں گا ان سے، لیکن اتنے رش میں نہیں بھاگ سکوں گا. اب وہ بھی چل رہا ہے، غوث پاک بھی چل رہے ہیں. ارے میرے غوث تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. حضرت پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے، پتہ تھا، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. حضرت جب چور کے مطابق اب یہ جگہ ٹھیک ہے چادر کھینچ کے بھاگنے کے لیے، اس نے حضور غوث پاک کی چادر پکڑ کے نا کھینچی. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو، لیکن پھڑ چادر میری لئی سو. لیکن گال ہی میں بھی سنان دیا، میری بھی پھڑ کے ویکھو بھلا تانوں وہ گال کڈاں گا جی سنی نہیں کدی. حضرت جی مزہ تے تا ہے نا مصباحی صاحب عمل بھی تے کرن نا. حضرت مزہ تے تا ہے نا جی، مصباحی صاحب عمل بھی تے کرن نا. حضرت جی اس نے چادر پکڑ لی اور کھینچ رہا ہے وہ، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. وہ اللہ کی بارگاہ، یا اللہ پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو، لیکن پھڑ میری لئی سو. تے چل پھر جو پھاڑی لئی سو تے مالک اینے دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. کدھر گئی وہ باتیں، کدھر گئی وہ باتیں. دن رہ گئے حضرت، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا پہلا دن جی، چھوٹی بچی آ گئی اور رونے لگ پڑی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اور کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ نکال کے نا، جنہوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں سیال کوٹ سے گجرا والے والے چو کے، اردو میں کہیں گے دھو کے یا نکال کے، ہم کہیں گے چو کے، اس کا دودھ نکال کے نا ہم بیچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نہیں نکال سکتے، دادی اندھی ہے اس سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک نبی علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، کتنے گیا اسلام؟ کتنے گیا اسلام؟ یار بتاؤ مجھے کدھر گیا یہ اسلام؟ حضرت سارے غسیلے، سارے لڑاکے، کسی دی گل نہ برداشت کرنا لے، معاف نہ کرنا لے، کدھر گیا یہ اسلام؟ حضرت کتابوں میں رہ گیا. حضرت اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لیکن دکھ جی امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا اور میری گفتگو اینڈ کی طرف آ رہی ہے، خود سے بھی ہے آپ سے بھی، علماء سے نہیں جی، ان کو میں سبق سنا رہا ہوں، ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے. آپ سے اور خود سے ہے. کسی کو یہ نہیں کہوں گا جی اونچی جواب دیو، میں آپ کو بے عزت نہیں کرنے آیا، بس کوشش ہے کہ شاید دیا جال اٹھے کسی کے دل میں. تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں جی، 7:30 ہو گئے ہیں. مغرب کے بعد آپ کا اسلامک دن بدل چکا ہے، اسلامک حوالے سے ہمارا دن چینج ہو چکا ہے، ڈیٹ بدل گئی ہے ہماری.
انگلش ابھی کہتی ہے کہ جی 7:30 ہوئے ہیں، تقریباً 12 بجے وہ بھی ختم ہو جائے گا حضرت۔ تقریباً کریکٹ جواب تو نہیں کو دے سکے گا لیکن پاس آپ جا سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک حضرت جی کتنی بار فیس بک چیک کی ہے؟ تقریباً اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، میں اینی کی باری تو کھولی ہونی ہے۔ واٹس ایپ کتنی بار چیک کیا ہے؟ یوٹیوب کتنی بار دیکھی ہے؟ اب ایک اور سوال آپ سے بھی خود سے بھی، مولوی سلم نے دس ہوں سویر دا ہوں تک قرآن پاک کنی باری کھولے؟ دکھ اس بات پہ حضرت کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے حضرت۔ فیس بک تو نہیں چھوڑی، واٹس ایپ تو نہیں چھوڑا، یوٹیوب تو نہیں چھوڑی حضرت، قرآن چھوڑا ہے حضرت۔ سورہ ملک چھوڑی ہے، سورہ مزمل چھوڑی ہے، سورہ رحمان چھوڑی ہے حضرت۔ یہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑتے نا تو ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے بھائی قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی ہے۔ نہیں، فیس بک کھل رہی ہے، نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا۔ واٹس ایپ پہ لگا سٹیٹس بار بار چیک ہو رہا ہے، بھلا کنے کنے ویکھے، نہیں دیکھ رہے تو قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہے۔ یوٹیوب کھل رہی ہے، نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں، کھولو قرآن حضرت جی، کھولو قرآن حضرت جی، نہ چھوڑو حضرت جی، تباہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے حضرت جی۔ بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی آگے۔ صدیق اکبر رو پڑے حضرت، اور رو کے پھر آگے اس بچی کو کیا کہتے ہیں، تو نہ رو، محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے تو روح مبارک کو چھپا لیا، پردہ آ گیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا نا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ یہ تھے ہمارے ابو بکر، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، ابو بکر دا پہلا نمبر حضرت۔ ہاں، اور یہ اجماع امت ہے جی، یہ میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے آج کچھ لوگ اس مسئلے کو ضنی مسئلہ بنانے جا رہے ہیں حضرت، نہیں، یہ اجماع امت ہے، اس پہ اجماع ہے امت کا کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر فاروق دا دوسرا نمبر، عثمان غنی دا تیسرا، مولا مشکل کشا دا، بس اسی پہ زندہ رہنا ہے اور اسی عقیدے پہ جان دینی ہے انشاءاللہ۔ یہ چل گیا آج حضرت، اس مسئلے کو جس پہ اجماع امت ہے اس کو ضنی مسئلہ بنانے لگے ہیں۔ نہیں جی یہ اجماع امت ہے حضرت جی، یہ عقیدہ تھا غوث اعظم کا، یہ عقیدہ تھا مجدد الفسانی کا، یہ عقیدہ تھا شاہ محقق کا، اور یہ عقیدہ تھا پیر میر علی شاہ کا۔ اللہ اس امت کو فتنے اور فساد سے بچائے۔ اور آخری بات حضرت، پھر گفتگو ختم جی، بس ایک کام کرنا حضرت جی، کسی موقع پہ بھی اخلاص کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ وہی عمل مقبول ہے، وہی عمل قبول ہے جو اخلاص سے کیا جائے گا حضرت۔ ہاں جی، جو اخلاص سے کیا جائے گا۔ میں کوئی رسالہ کشیریہ کوئی ثقیل عبارت نہیں پڑھوں گا، سادی سی ایک بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھا ہے ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سالک موجود تھے، حضرت سالکین کی تربیت فرما رہے تھے۔ ایک شخص، ایک مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے۔ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال بہت بڑھ چکے تھے، بال بہت بڑھ چکے تھے حضرت جی۔ آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں پھر بھی نائی کی دکان پہ آ گیا۔ وہ کسی کو بٹھا کے نا کرسی پہ اس کی حجامت بنا رہا تھا۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کو بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے نا اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، اسی سے تیرا گھر بار چلتا ہے، اسی سے تیرا خرچہ وغیرہ نکلتا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل ہاں فرینج کر آج میرے اللہ واسطے کٹ دے۔ اب فرماتے یہ بات سنتے ہی نا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور جیسے ہم کرتے ہیں ایسے اس نے نہیں کیا، نہیں بھائی تیرے اللہ واسطے کٹنے تو ذرا بہ کے ڈیک، ویلا ہوا گا تو کٹاں گا، کیونکہ انہوں کو پیسے لے دینے یا لینے نے تو پہلے انہوں نے کٹاں گا، تو ڈیک بہ کے۔ فرماتے نہیں، بلکہ جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا،
مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب بال کاٹتا جائے, ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے ہیں میں بھی یہ بیٹھا نیچے کہہ رہا تھا اچھا اب تو کچھ نہیں ہے تجھے دینے کو, لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا, اللہ نے مال دیا تو ضرور تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دے دی, خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہو گیا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, اس میں کچھ درہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا آپ شیخ جنید ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے وہ اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں شیخ یاد ہے. اب فرماتے میں نے پھر تھیلی آگے کر کے لے, پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہوندا ہے. ہم ابھی پتر لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ابھی لوگوں سے نہیں نکلے. دعا کرو ہم لوگوں سے نکل جائیں اور ہم بھی اس کے لیے کرنا شروع کر دیں. وہ کوئی تھے حضرت جی, تھے نہیں ابھی ہیں, تو ان پہ کوئی تھوڑی سی محنت ہوئی, 65 سال ان کی عمر, کوئی نماز نہیں, کوئی حج نہیں, جمدے پل دے امیر حضرت جی. کو تھوڑی محبت ہوئی ان کی, ختم میں انہوں نے تقریر سنی, محبت بڑی, نماز کی دعوت دی, 2 3 4 5 سے ہوتے ہوتے نمازی ہو گئے. پھر ایک دن میں نے عرض کی میں حضرت 65 سال ہو گئے نے, اج فرض ہے ہیں جی کوئی شفقت کرو. وہ نہیں حضرت جی سنیا جڑے اتنے جاندے نے تے مر جاندے نے, تے حضرت جی جڑے اتنے رہندے نے وہ نہیں مردے ہے, اتنے رہ کے بھی ماری جانا ہے, جی اتنے جا کے مر جائیں گے تو بڑی سونی موت ہے. وہ اتنے رہنے والے بھی مر جاندے نے, اتنے جا کے نہیں مردے ہے سارے, اتنے رہ کے بھی مر جاندے نے. تے جاؤ تسی حج کرو. بڑا حضرت انہوں نے نا مہنگا پیکج, وہ 10-12 لاکھ والا پیکج لیا انہوں نے, جو تھوڑے دن کا ہوتا ہے, وہ کلاک ٹاور میں حضرت جی. بہرحال حضرت وہ حج کر آئے, مجھے کسی نے خبر دی, میں سفر پہ تھا, وہ میں سیالکوٹ تھا, تو میں گیا, وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر نا کرسی رکھ کے. اب ظاہر ہے جی 65 سال عمر ہو چکی تھی, 20 سال کی عمر میں وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. 20 نکالیں تو پھر بھی 45 سال ہو گئے. اب 45 سال ہو گئے, سب لوگ نا ان کو بہو جی کہتے. وہ فیکٹری کا ہوتا ہے نا بہو کہتے ہیں جی, بہو ساڈا بہو ہے. وہ عادت ہو گئی تھی سب کو, زبان پہ پک گیا تھا. 40 سال ہو گئے تھے لوگوں کو. انہوں جڑا آئے نا, وہ پہلے دن ہی فیکٹری آئے سن, جڑا آئے نا وہ آ کے آئی آکھے بہو جی حج دی مبارک ہوئے. وہ تو پہلی باری بول پندے, وہ میری وجہ سے چپ تھے. دوجا آئے بہو جی حج دی مبارک ہوئے, تیجا بہو جی حج دی مبارک ہوئے, چوتھا بہو جی حج دی مبارک ہوئے, پنجواں بہو جی حج دی مبارک ہوئے, 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں 18واں 19واں, وہ جڑا آئے ہی آکھے. وہ آخر پھر اس کا بھی ضرب جواب ہی دے گیا. وڈی وڈی گال کٹ کے کہندے نے وہ میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن گئے ہیں, تسی پھر مینوں بہو جی کہن ڈے ہو ہیں. اسی حضرت جی اتنے کھلوتے تھے, دعا کرو اسی نکل جائیے. اسی حج اللہ اور اللہ دے رسول لی کریے, ایسے لی نہ کریے کہ لوگ مینوں حاجی آکھن. حضرت اسی ہے ہم پھنسے ہیں ابھی لوگوں میں, حضرت ابھی ہم لوگوں سے نہیں نکل سکے. حضرت دعا کرو حضرت ہم لوگوں سے نکل جائیں اور ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا شروع کر دیں. رنگ پھر ہی لانے ہیں, کامیابیاں پھر ہی ملنی ہیں. حضرت وہ میں نے دیکھا تو نہیں جی, لیکن جس کو کہتے ہیں اتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اب وہ بات بہت مضبوط ہو چکی. انہوں نے بتایا ہے, وہ میرے دوست ہوتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جی باہر نا اکثر انہوں نے ایسی جگہ بنا رکھی ہیں, میں تسی حضرت جی بریڈ لئی, کوئی تھوڑے جے انڈے لے, نال جیم لے آتا, تسی اتنے شاپر بن جانا آ کے. جس کسی کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ شاپر کھول کے لے جاتا ہے. انہوں نے رمضان آنا ہے نا, میں کلو چینی دا بھی شاپر دینا ہے تو پہلے 10 کیمرے لگنے نے, تو پھر کسی یتیم نو کلو چینی دا شاپر لبنا ہے. ہم تو ادھر پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. اس لیے پھر کیا ہے, اللہ رحم فرمائے, اللہ اخلاص عطا فرمائے, اللہ عقیدے کی حفاظت کرے, اللہ عمل کو مضبوطی عطا فرمائے, اللہ اہل بیت کا غلام رکھے, اللہ صحابہ کا وفادار رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.